بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر راشد۔ موضوع ہے تاریخ اسلام۔ اسی زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہ لے جانے کا خیال تھا، لیکن جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے، یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ وہاں کے مشہور شہر بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑھتیوں اور بیپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد از جلد اس کو ٹھکانے لگائے۔ ابھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے ہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے اور آپ تمام لوگوں کی دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ یہاں کئی بار آئے اور ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا۔ بہرحال کیا کرتے، دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور بولا، بھائیو میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ ہے مگر اسے وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی اور خلاف معمول دعوت کی اور پھر یہ اصرار بھی کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہ کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، باخدا بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جم گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کرتا رہا، کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں گا بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا، لات اور عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں گا سب بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں۔ اب بحیرہ آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے،
ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا تم سچ کہتے ہو، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا جس حد تک میں اسے پہچان لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا اور زیر لب کہتا جا رہا تھا میرا اندازہ بالکل صحیح تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔